کی ہے. جیسے ایک مسافر ہوتا ہے، سفر میں جاتا ہے کہیں ارادہ بنا کر کے، جیسے ہمیں اور آپ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، تقریر سے پہلے پلان بنا رہے تھے، حضرت جلدی ختم کیجئے گا، ٹھنڈی کا سیزن ہے، لاسٹ ٹرین اتنے بجے ہے، 10-15 منٹ جانے میں یہاں سے لگیں گے. آپ یہاں پر آئے کس لیے آئے؟ اپنے گھر کو چھوڑ کر حنیف بھائی آپ کو دعوت دیے، اپنے والد محترم کی سال ثواب کے لیے انہوں نے میلاد کی محفل رکھی. آئے تقریر کے بعد ابھی انشاءاللہ تعالی نیاز ہم اور آپ کھائیں گے اور اس کے بعد یہاں سے اپنے اپنے گھر پہ اپنے اپنے مکان پہ چلے جائیں گے. اسی لیے آئے، فٹافٹ آئے، کھانا کھائیں گے، تقریر سنے، اس کے بعد ٹکٹ نکالے، فوراً چلے گئے. سفر میں آئے، مسافر ہیں. کوئی لندن کا سفر کر رہا ہے، کوئی جاپان کا سفر کر رہا ہے، کوئی سعودیہ دبئی کا سفر کر رہا ہے، کوئی اپنے گاؤں کا سفر کر رہا ہے، کوئی دلی کا سفر کر رہا ہے، کوئی حیدرآباد کا سفر کر رہا ہے. صبح سے شام تک ہر آدمی سفر ہی سفر میں ہے. پلین میں چلے جائیے تو ایسا لگتا ہے پوری دنیا پلین ہی سے چل رہی ہے. ٹرین میں چلے جائیے تو ایسا لگتا ہے کہ سب لوگ ٹرین ہی کا سفر کر رہے ہیں. جہاں چلے جائیے ایسا لگتا ہے کہ کوئی آدمی گھر میں نہیں بیٹھا ہے، ہر آدمی سفر ہی سفر کر رہا ہے. جیسے آپ سفر میں پہنچے، مثال کے طور پہ حیدرآباد پہنچے یا دلی پہنچے، کلکتہ پہنچے، احمدآباد پہنچے، گجرات پہنچے، جس کام کے لیے گئے تھے، آئے مارکیٹنگ ہم کو کرنا ہے، فلاں ہوٹل میں ہم کو رکنا ہے، کتنا دن ہم کو رہنا ہے، اسی حساب سے آپ پیسہ لے کر گئے ہو، کپڑا وغیرہ لے کر کے گئے ہو، اور آپ کے ذہن و دماغ میں ہے کہ ہم آنے کا مقصد کیا ہے، فٹافٹ یہاں پہ مارکیٹنگ کر لیں یا کوئی بھی کام کر لیں جس مقصد کے لیے ہیں، فوراً اس مقصد کو پورا کرتے ہیں. پلین پہ بیٹھ کر، ٹرین پہ بیٹھ کر، چاہے جیسے کر کے ترنت آپ اپنے گھر پہ آ جاتے ہو. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہم بھی ابھی تقریر کریں گے، یا تو چلے جائیں گے یا تو رکیں گے، جو بھی پلان ہو باتیں بتائیں گے. ہم اور آپ ایک مسافر ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں تمہاری زندگی اب تم ایک مسافر کی طرح ہو. جیسے کوئی مسافر سفر میں جاتا ہے، اپنا کام کر کے فوراً اپنا کام کاج کر کے فوراً اپنے گھر پہ واپس آ جاتا ہے. اے لوگوں، اے میرے چاہنے والوں، میرے امتیوں، تمہاری زندگی ایک مسافر کی طرح ہے. اور جو بھی وہ مسافر یعنی وہ جو تمہاری زندگی ہے، وہ آپ کی لائف ہے، وہ آپ کی عمر ہے، آپ کی ایج ہے، جتنا جلدی جو بھی آپ کو عمر ملی ہوئی ہے، زندگی جتنا دن کے لیے ملی ہوئی ہے، جلدی سے اس زندگی میں اچھے اچھے کام کر کے فوراً اپنے حقیقی مکان پر چلے آؤ. یعنی آخرت کی اپنی تیاری کر لو. اس لیے کہ جیسے مسافر ہمیشہ ایک جگہ پہ نہیں رکتا ہے، وہ ٹارگیٹ یہ ہے کہ اتنا دن کام کر کے فوراً اپنے گھر پہ ہم کو واپس آنا ہے. ایسے ہی ہماری اور آپ کی لائف ہے، ایسے ہی ہماری اور آپ کی زندگی ہے. جس دنیا میں ہم اور آپ قدم رکھے ہوئے ہیں، جس دنیا میں آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ہم لوگ آرام کر رہے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں کے لیے نہیں آئے ہوئے ہیں. جب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں پر نہیں آئے ہیں تو جیسے مسافر جلدی سے کام کر کے فوراً واپس چلا آتا ہے، اے لوگوں ہم کو اور آپ کو واپس جانا ہے. چاہے ایک دن میں واپس جانا ہے، چاہے ایک مہینے میں واپس جانا ہے، چاہے ایک سال میں ہم کو اور آپ کو واپس جانا ہے، چاہے 5 سال کے بعد جانا ہے، چاہے 10 سال کے بعد جانا ہے، چاہے 20 سال کے بعد جانا ہے، چاہے 30 سال کے بعد جانا ہے، 50 سال 70، جب تک بھی جانا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں پہ نہیں رہنا ہے. حقیقی مکان کی طرف جانا ہے، یعنی آخرت کی طرف جانا ہے. اے لوگوں جب چند دن کی زندگی ہے تو وہ کام کرو جس میں آپ کا اللہ آپ سے راضی ہو جائے. وہ کام کرو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی ہو جائے. اے لوگوں وہ کام کر کے جاؤ تاکہ میدان محشر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں، یہ کوئی اور نہیں آ رہا ہے، یہ میرا دیوانہ آ رہا ہے. یہ کوئی اور نہیں آ رہا ہے، یہ میرا مستانہ آ رہا ہے. یہ وہ آ رہا ہے جو کھڑے ہو کر کے یا نبی سلام علیکہ پڑھا کرتا تھا. یہ آ رہا ہے جو نماز کا پابند تھا. یہ آ رہا ہے جو روزے کا پابند تھا. یہ آ رہا ہے جو زکات دینے کا پابند تھا. یہ آ رہا ہے جو حج کرنے کا پابند تھا. یہ آ رہا ہے جو غریبوں کا مسیحا تھا. وہ آ رہا ہے جو ہر کسی کے سکھ دکھ میں کام کرنے، ہر کسی کے سکھ دکھ میں جو کام کرنے والا تھا اور کام آ رہا تھا.
تھا کوئی اور نہیں یہ میرا دیوانہ آ رہا ہے۔ اے لوگوں چند دن کی زندگی ہے، آج نہیں کل قبر کی کالی کوٹری کے اندر ہم کو اور آپ کو جانا ہے۔ تو اے لوگوں نیک کام کرو، اچھے کام کرو، تاکہ میرے دوستو جانے کے بعد آپ کا پڑوسی یہ بول سکے کوئی اور نہیں بہت اچھا انسان ہم سے اور آپ سے چلا گیا۔ آپ کے محلے لوگ یہ پکار اٹھے کہیں ارے کوئی اور نہیں بہت بڑا مسیحا تھا جو ہمارے اور آپ کے بیچ سے چلا گیا۔ اے لوگوں دو ہی طرح سے نام لیا جاتا ہے، یا اچھے طریقے سے نام لیا جاتا ہے سلیم بھائی، یا برے طریقے سے نام لیا جاتا ہے، یا یہ کہا جاتا ہے کہ بہت اچھا آدمی تھا کہاں چلا گیا۔ یہ صرف اپنے گھر والوں کو نہیں پورے محلہ پورے گاؤں پورے علاقے کو یتیم بنا کے چلا گیا ہے۔ اور دوسرے کے بارے میں کہا جاتا ہے ارے کون چلا گیا بڑا بیکار آدمی چلا گیا۔ اے لوگوں چند دن کی زندگی ہے، اچھا کام کر کے جاؤ، نیک کام کر کے جاؤ۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں میں بتاؤں ماں باپ کے لیے بچے جو ہوتے ہیں وہ صدقہ جاریہ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ماں باپ کے لیے بچے صدقہ جاریہ ہوتے ہیں۔ صدقہ جاریہ کا مطلب کیا؟ مطلب آپ نے کوئی صدقہ کیا، ایک صدقہ کیا اسی وقت اس کا ثواب مل گیا ختم ہو گیا، اور ایک صدقہ وہ ہے کہ آپ صدقہ کر دیے اور زندگی بھر اس کا ثواب جاری ہے ملتا رہتا ہے۔ میرے دوستوں ماں باپ گنہگار ضرور ہیں، لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں اس کا جو دنیا میں اپنے بچے کو چھوڑ کر کے آیا ہے میرے دوستوں پروردگار عالم اس بچے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا، جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ کیا بھول گئے میرے دوستوں اس واقعے کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک انسان بہت گنہگار تھا، بہت ہی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ، بہت ہی گنہگار تھا میرے دوستوں بزرگوں، اور ایک چھوٹا سا اس کا بچہ تھا، معصوم بچہ تھا، بہت چھوٹا بچہ تھا، دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا کہ جو برائیوں سے بھرا ہوا نہ ہو، کوئی نیک کام و شخص نہیں کیا تھا۔ اب میرے دوستوں جنت و جہنم میں ڈالنے کی بات آ گئی، اب جنت کے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم جنت میں لے کر کے جائیں گے، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ اور آپ اچھا تشریف رکھیے ٹھنڈی کی وجہ سے اور سب کو جانا ہے اس وجہ سے۔ میرے دوستوں میں اشارت گفتگو کروں گا، میرے بزرگوں اور دوستوں وہ گناہ میں ملوث تھا، باپ گناہوں میں ملوث تھا، کوئی نیک کام کیا ہی نہیں تھا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں بچہ بہت چھوٹا تھا، مولوی صاحب اس چھوٹے سے ماں نے اس بچے کو لے کر کے محلے کے امام صاحب مولانا صاحب کے پاس لے کر گئی، میرے بچے کو آپ بسم اللہ خوانی کرا دیجئے۔ بچے سے کہا گیا کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس بچے نے کہا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد حضرت نے کہا کہو بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچے نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنا کو بندہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ رہا ہے، مجھے رحم کرنے والا کہہ رہا ہے، مجھے رحمان کہہ رہا ہے، مجھے رحیم کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں اس کا باپ جو ہے وہ جہنم کا نہیں جنت کا حقدار ہے، جنت کا حقدار ہے۔ فرشتے کہنے لگے اے پروردگار عالم بہت بڑا گنہگار ہے، یہ بہت بڑا گناہ اس نے کیا ہے، کوئی نیک کام ایسا کیا نہیں کہ اس کے ذریعے سے اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ میرے دوست بزرگوں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا اے میرے بندوں سنو، اے میرے فرشتوں سنو، مانا کہ گنہگار ہے مگر جو اپنی اولاد کو چھوڑ کر کے آیا ہے وہ مجھے رحمان کہہ کر کے پکار رہا ہے، مجھے رحیم کہہ کر پکار رہا ہے، اور جو مجھے رحمان و رحیم کہہ کر کے پکار رہا ہو کیسے اس رب کو گوارا کو اس کے باپ کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اس بچے کی وجہ سے میرے دوستو اس کے ماں باپ کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اے میرے دوستو بزرگوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بچے جو ہوتے ہیں ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتے ہیں، ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتے ہیں۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، اے بچوں، اے میرے ملت کے نوجوانوں تھوڑی تھوڑی سی بات میں اپنے باپ کو تم گالیاں دیتے نظر آتے ہو، تھوڑی تھوڑی سی بات میں اپنے ماں باپ کا تم جواب دیتے نظر آتے ہو اور کہتے ہو اپنے باپ کو تمہیں کچھ معلوم نہیں ہے، تمہیں کچھ آتا جاتا نہیں۔ دوست اور بزرگوں ماں باپ کا مقام بہت بڑا ہے۔ جس دن
آپ کی ماں کو اور آپ کے باپ کو یہ پتا چلا. کیا پتا چلا؟